السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 45 سے دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 45 سے ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ وَنَادَى اور پکارا، نوح حضرت نوح علیہ السلام نے، ربہ اپنے رب کو، فقال پھر کہا، ربی اے میرے رب، انا بے شک، ابنی میرا بیٹا، من اہلی میرے گھر والوں میں سے تھا۔ دیکھے باپ ہے نا تو اولاد کی کتنی فکر ہے، یہ رشتہ ہی ایسا ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک، وعدک تیرا وعدہ، الحق سچا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ وعدہ سچا ہے۔ وَأَنْتَ اور تو، احکم بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، مجھے تیرے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ میرا بیٹا تھا، الحاکمین سب فیصلہ کرنے والوں میں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ کیا تھا، کتنا طوفان بھی تھا، سارا کچھ تھا، لیکن اولاد چونکہ ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی طرح سے بھی چھوڑ نہیں سکتا، تو لہذا تو ہی بڑا حاکم اور انصاف کرنے والا ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألن ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ قال فرمایا، یا نوح اے نوح، انہ بے شک وہ، لیسا نہیں تھا، کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے، کہ جہاں ایمان نہ ہو رشتے بھی نہیں رہتے، لیسا نہیں تھا، من اہلی کا تیرے گھر والوں میں سے، انہ بے شک وہ، عمل ایک عمل تھا، غیر صالح ناپاک، یعنی وہ بگڑا ہوا تھا، فلا تو نہ، تسألنی تو سوال کرنا مجھ سے، سین حمزہ لام، ما جس کا، لیسا نہیں ہے، لکا تیرے لیے یا تیرے پاس، بھی ساتھ اس کے، علم کوئی علم، جس کی حقیقت کو تو نہیں جانتا، تو لہذا بیٹے کی بات کر کے جہالت کا ثبوت نہ دو۔ انی بے شک میں، اعظو کا واو عین ذو، نصیحت کرتا ہوں تجھ کو، ان تکونا کہ تو ہو جائے گا، من الجاہلین جاہلوں میں سے، جیم ہا لام، کہ اپنے بیٹے کی حمایت کر کے جہالت کا ثبوت نہ دے۔ اگر نوح علیہ السلام کو پہلے سے علم ہوتا نا تو وہ ہرگز یہ دعا نہ کرتے اور پرہیز کرتے، جو ہی انہوں نے مانگا تو اس دعا پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تھے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، اعوذ بک میں تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا، انہوں نے کہا میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان اس بات پہ، ان اسألک کہ میں سوال کروں تو سے، ما لیس وہ جو نہیں لی میرے پاس، بھی ساتھ اس کے، علم کوئی اس کا علم، وَإِلَّا اور اگر نہ، تغفر لی غین فارا تو بخشے گا مجھ کو، وترحمنی رحمین اور تو رحم کرے گا مجھ پر۔ یہاں دیکھیں کہاں پہ وہ بیٹے کو بچانے کی بات کر رہے تھے اور کہاں اب اپنی ان کو فکر پڑ گئی۔ وترحمنی رحمین اور تو رحم کرے گا مجھ پر، اکن
میں ہو جاؤں گا من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ دیکھیں کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے، مجھے نہیں پتہ تھا، میں نے یہ دعا نہیں کرنی، یعنی میں یہ دعا ہی نہ کرتا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب علیم۔ قیلا پکارا گیا، یا نوح اے نوح علیہ السلام، یہ ہا جو ہے یہ آپ نے وسط حلق سے ادا کرنا ہے، اور ساتھ ہی اہبط یہ ہا جو ہے وہ اقصی حلق سے آپ نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہو یہ میں آپ کو اسی لیے بتا رہی ہوں کہ ان دونوں کی سیم آواز نہ نکالیے گا۔ اتر جا ہا با تو، اقصی حلق سے کیا مراد ہے؟ حلق یعنی سینے کے قریب والا حصہ۔ بسلام سلامتی کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، و برکات اور برکتیں ہوں، علیکا تجھ پر، و اور علی پر، اممن ان جماعتوں پر، ممن ان میں سے جو معاقہ تیرے ساتھ ہیں، و اممن اور کچھ جماعتیں، سنمتعہم میم تعین ان قریب ہم فائدہ دیں گے ہم ان کو، ثم پھر، یمسہم میم سین سین چھو لے گا ان کو، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم دردناک، ورنہ کیا ہے ایک دردناک عذاب جو ہے وہ چھو لے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح کشتی سے تم اور تم ایمان والے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ، تم پر برکتیں ہوں گی، لیکن کچھ گروہ ایسے ہوں گے جن پر ہماری طرف سے ان کے کفر کی وجہ سے عذاب آئے گا۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں گے یہ ہمارا وعدہ ہے کہ وہ بچا لیے جائیں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ تو لہٰذا اس میں لیسن کیا ہمیں ملا کہ سارے واقعے میں پیغمبر کے بیٹے کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہم سب کے لیے عبرت کی بات ہے۔ عموماً ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہمارے والدین نیک ہیں تو ہم برے بھی ہوئے تو ہم اپنے نیک والدین کی وجہ سے بچ جائیں گے۔ حالانکہ بیٹا آپ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیوں نہ گیا؟ کیونکہ وہ کافروں کی صحبت میں رہتا تھا، اس کے دوست اچھے نہ تھے، اگرچہ وہ خود تو کافر نہ تھا لیکن کافروں کے ساتھ دوستی تھی۔ چلیں یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، آیت نمبر 48 تک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔